لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم جس مرحلے کو طے کر رہے ہیں، جس دنیا کے اندر ہماری زندگی ہو رہی ہے، یہ دنیا کو ماڈرن جاہلیت نام کی ایک سیاست شیطانی نے ہاسٹیج بنا رکھا ہے، اور اس جاہلیت سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ قرآن اور اطرت کا ہے، اور دوسرا راستہ بصیرت اور مضبوط ارادے۔ جب تک انسان کے اندر یہ نہ ہو، انسان غلامی سے نہیں نکل سکتا۔ اگر ایک گنہگار گناہ کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، کہتا ہے خدایا میں بہک گیا، میں نے گناہ کر دیا، دوسرے دن پھر وہی خواہش اس کے اوپر حاکم ہوئی، دوبارہ گناہ کیا، پھر اس نے توبہ کی، یعنی یہ جانتا ہے کہ میں خدا کے اور رسول اور آل رسول کے چینل کے ذریعے سے میں گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس کے پاس بصیرت نہیں ہے، مضبوط ارادے نہیں ہیں، اسی لیے وہ بار بار اس گناہ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بصیرت اور مضبوط ارادے، بصیرت یعنی انسائٹ کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ گناہ کے ایفیکٹس کیا ہوں گے میرے اوپر، اس کی کیا تاثیرات ہوگی میرے بدن پر، فزیکلی اور روحانی۔ جب تک یہ تاثرات معلوم نہ ہو، اس کی تاثیر معلوم نہ ہو، تو انسان گناہ میں ادامہ دیتا رہے گا۔ نقصان، بدن کا نقصان، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس میں بدن کو فائدہ ملتا ہو، ورنہ وہ گناہ نہیں ہے۔ جو چیز تمہارے روح اور بدن کو نقصان نہ پہنچائے وہ گناہ نہیں ہے۔ وہ جو چیز پہنچاتی ہے نقصان، اسی لیے گناہ کہا گیا، اسی لیے حرام الہی کہا گیا۔ خدا نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تاکہ تم اچھے رہو، سلامتی کے ساتھ رہو، شاداب رہو۔ بصیرت اسی کو کہتے ہیں، یعنی دیکھنا، اندر
اپنے اندر کی اطلاع لینا، عزم اور ارادے بھی ضروری ہیں، مضبوط ارادے، عزم کہ میں اس چیز کی طرف نہیں جاؤں گا، ورنہ اگر ارادہ نہیں ہے انسان گناہ چھوڑے گا، چند دن کے بعد پھر خواہش ہوگی، پھر انجام دے گا۔ ارادہ کہ مجھے نہیں جانا ہے اس کی طرف۔ گناہ چھوڑنے کے بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس، معمولاً جوانوں کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ہم جیسے لوگ۔ ایک انسان چاہتا ہے گناہ چھوڑنا، ترک کر دینا، لیکن اس کے پاس راستے معلوم نہیں ہیں، لا علمی ہے اس کے پاس۔ وہ انسان رجوع کرے اہل فن سے، اسپیشلسٹ کے پاس، جو اس سبجیکٹ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ تمہیں قرآن سے بہتر کون ہے جو تمہیں گائیڈ کر سکے یہ معاملے میں؟ دنیا نے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑا ہے، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ چھوڑے ہیں، بت پرستی، شرک، ظلم، خدا کے راستے پر آ گئے، اللہ نے انہیں مشمول رحمت و مغفرت قرار دیا۔ بہت آسان ہے، بعض چیزوں کی پریکٹس ہونی پڑتی ہے۔ مثلا وضو کے ساتھ رہنا، وضو کے ساتھ رہنے میں تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ وضو کے ساتھ رہیں گے، بستر پر وضو کے ساتھ جائیں، وضو کے ساتھ کھانا کھائیں، وضو کے ساتھ رہیں، قرآن پڑھیں، وضو کے ساتھ ہر کام کریں، یہ کافی تاثیر کرتی ہے۔ وضو ایک معنوی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ وقتاً بوقتاً ذکر الہی، کوئی ورد اگر زیادہ آپ نکال لیں گے بور ہو جائیں گے، دل نہیں لگے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ایک دن ہزاروں تسبیح پڑھو، کوئی ضروری نہیں ہے، دن میں تھوڑا ٹائم نکالیں۔ جیسا کہ میں نے چند مہینے پہلے رمضان کے مناسبت سے ایک کلپ میں نے نکالی تھی، وہ کلپ آپ لوگوں کے پاس بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو تو انٹرنیٹ پر موجود ہے، کہ کس طریقے سے ہم 60 منٹس کے اندر 60 سیکنڈز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ 60 منٹ میں اگر ہم 1 منٹ یوٹیلائز کرنا ہے اللہ کی راہ میں، کیسے؟ اگر 1 منٹ ہم یوٹیلائز کریں گے 24 گھنٹے، یعنی 24 منٹ واجبات سے ہٹ کر، اور ان 24 گھنٹوں کے اندر آپ ایک 6-7 گھنٹے کی نیند الگ کر دیں، آرام الگ کر دیں، 15 آورز میں 15 منٹس ہمیں کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، یہ طریقے جب ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنی نادانی کے اس ظلمت سے باہر آ سکتے ہیں۔ مثلا 1 منٹ میں آپ 3 مرتبہ سورہ حمد پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی انسان فاسٹ پڑھے 1 منٹ میں کم از کم، یعنی اگر آرام سے پڑھیں تو 10 یا 12 بار سورہ توحید پڑھ سکتا ہے انسان۔ 1 منٹ میں لا الہ الا اللہ تقریباً 70 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ 1 منٹ میں یا رحمان و یا رحیم 100 بار پڑھ سکتا ہے۔ انسان پریکٹس کرے، انسان اگر پریکٹس نہیں کرے گا تو اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا، اہداف عالی حاصل نہیں کر سکتا۔ جتنا ہو سکے مخصوص کر دیں، مثلا قرآن پڑھنے کو، قرآن کو ڈیوائیڈ کر، جو روزانہ ایک جز جو اپنے پروگرامنگ میں رکھتے ہیں، ڈیلی پروگرامنگ میں رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک آسان طریقہ قرآن سے رابطے میں رہنے کے لیے فجر کے بعد ایک حصہ پڑھیں، ظہر اور عصر سے پہلے ایک حصہ پڑھیں۔ مثلا اگر آپ جو قرآن کی پرنٹنگ دیکھی جائے، بہت سارے پرنٹس ہیں قرآن کے، جو اردو ترجمے ہیں، وہ ایسی ایک پرنٹ جو معمولاً انڈیا وغیرہ میں چلتا ہے، ہمارے پاکستان میں چلتا ہے۔ ایک پرنٹ ہے قرآن کا جو پوری دنیا میں شیعہ سنی ہر جگہ چلتا ہے۔ معمولاً حفاظ جو حفظ کرتے ہیں قرآن کو،
اس قرآن سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایرانی حافظوں کو دیکھا جائے جو ان کا ایگزام کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں پیج میں کون سی آیت شروع ہوتی ہے، مثلا پیج نمبر 200 میں کون سی آیت شروع ہوتی ہے، تو وہ حفاظ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ آیت کو۔ اس قرآن کے اندر اس طریقے سے بنایا گیا ہے، یعنی طریقہ رکھا گیا ہے اس قرآن کے اندر کہ وہ آیت اسی پیج میں آتی ہے۔ عملاً بعض ایسے قرآن ہیں جو پرانے ہو چکے ہیں، یعنی جس کی پرنٹ پرانی ہو چکی ہے، ان کی آیات مثلاً ایک پیج میں شروع ہوتی، دوسری پیج میں ختم ہوتی ہیں بعض آیتیں، لیکن وہ قرآن جسے خط عثمان طٰہٰ کہا جاتا ہے، وہ قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ ہر آیت اس پیج کے اینڈ میں ہی ختم ہوتی ہے، یعنی دوسرے پیج میں نہیں جاتی وہ آیت قرآن۔ تو یہ قرآن اگر آپ کھولیں گے، ایک جز 20 صفحے کا ہے، پورے 20 صفحے ایک جز۔ اب ہم کیسے ڈیوائیڈ کریں ایک سارا دن قرآن سے ٹچ میں رہنے کے لیے؟ بہت سمپل ہے۔ فجر کے بعد 8 صفحے پڑھیں جو حق ہے تلاوت کا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ تلاوت کریں فجر کے بعد، طلوع خورشید سے پہلے تک دعائیں اور تلاوت میں گزاریں، ایک 8 صفحے۔ ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی نماز کے ساتھ، نماز کے بعد یا پہلے 3 صفحے۔ مغرب کی اذان سے پہلے 3 صفحے، اور رات میں سونے سے پہلے 3 صفحے، یعنی پورا ایک جز ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر جز پڑھنے کے لیے بیٹھے کوئی شخص، یعنی 20 صفحے پڑھنا ہے اس کو، 45 منٹس اس کے لیے شاید بوجھ دکھ جائے۔ 45 منٹس بیٹھے گا، قرآن کو پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر 24 آورس کے بعد ہی قرآن کھولے گا وہ۔ نہیں، اس کو ڈیوائیڈ کر دیں۔ آپ اتنے گھنٹوں میں ایک بار قرآن کھولو گے۔ عزم ارادہ کرنا، اسے کہتے ہیں عزم ارادہ، مضبوط ارادے، عزم مضبوط۔ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر کھولا چند گھنٹے بعد، اس کے بعد روحانی بھوک انسان کے اندر پائی جانی چاہیے، روحانی بھوک۔ نمازوں کے بعد جو انسان دین کو نہیں پہچانتا، دین کے مزاج کو نہیں پہچانتا، کبھی وہ افراط کرتا ہے، کبھی تفریط، یعنی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار ایسا کھولے گا مفاتیح الجنان کہ دھوپ نکل جائے گی، وہ پڑھتے ہی رہے گا، لیکن ایک بار اصلاً نہیں کھولے گا، بور ہو جائے گا۔ اسی لیے امام علی کا یہ فارمولہ یاد رکھیں آپ لوگ، نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں، کم پر مقاومت کرو، استقامت کرو، کم پر، زیادہ مت لے لو، کیونکہ جب زیادہ لینا شروع کر لو گے تو بور ہو جاؤ گے۔ القلیل مدوم علیہ خیر من کثیر مملوء منہ، امام علی کا جملہ یہ، وہ کم جس کے اوپر استقامت ہو بہتر اس سے ہے کہ وہ زیادہ جو تمہارے لیے تکلیف بن جائے۔ یہ امام علی کا جملہ ہے۔ بوجھ نہیں بناؤ، کوئی بھی دینی مقدس کتاب یا دعائیں اگر آپ کھولیں گے، زیادہ پڑھو گے تو بیزار ہو جاؤ گے، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اس لیے کم، یہ پریکٹس کرنا ہے۔ ٹائم ٹیبل چینج کرنا پڑتا ہے، کبھی انسان کے درونی سیٹنگز کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اطباء، ڈاکٹرز ایک نسخہ لے کر دیتے ہیں آپ کو، نسخہ لکھ دیتے ہیں آپ کو کہ آپ یہ ٹائم پر یہ کھاؤ، یہ ٹائم پر یہ کھاؤ، یہ ٹائم پہ یہ ٹونک پیو، یہ ٹائم پہ اس طریقے سے کرو۔ نیوٹریشنز آپ کی غذا مشخص کرتے ہیں، آج آپ سے پیسہ لے کر آپ سے کہیں گے کہ آپ کو یہ ٹائم پہ یہ کھانا ہے، اس لیے کہ صحت کے لیے ہر چیز مشخص کی جاتی ہے، یعنی سیٹنگز بدلتے ہیں۔ اگر وہ اثر نہیں کیا تو ڈاکٹر کے پاس جب انسان جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب دوبارہ ہم آپ کا ٹریٹمنٹ بدلیں گے، پھر نیا ٹریٹمنٹ آتا ہے۔ سیٹنگز چینج کرنی پڑتی ہے کہ ہم فلاں وقت یہ پڑھیں گے، رات میں سونے سے پہلے ایک یاسین پڑھیں گے،
سورہ یاسین. مغرب کے بعد ایک سورہ ملک پڑھیں گے. یہ پرماننٹ روٹین میں رہے گا. یہ بعض چیزیں پرماننٹ رکھنی پڑتی ہیں. روزانہ ہم 100 بار درود پڑھیں گے. یہ نہیں کہ ایک دن 1000 پڑھ لیا, ایک دن کچھ نہیں پڑھا, ایک دن بالکل غافلانہ انداز میں. جتنی آپ کی طاقت ہے, میں نہیں کہتا کہ 100, اگر آپ کی طاقت یہ ہے کہ 20 درود, لیکن کانسنٹریشن کے ساتھ. 3 درود روایت میں ہے کہ کم از کم مومن روزانہ پیغمبر پر 3 بار درود بھیجے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو شاید 3000 بھی بولتے, لیکن یہ مشکل ہے. یہ سیٹنگز چینج کرنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے ارادے مضبوط ہوتے ہیں, انسان گناہوں سے دھیرے دھیرے سے پیچھے ہٹتا ہے. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں نماز کی فضیلت میں اللہ نے جو 5 وقت کی نماز جو قرار دیا ہے, یہ 5 وقت چشمے ہیں, یہ جو ہمارے در پر آتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں. نماز کو اہمیت دینا, نماز کی طرف سیریسنس دکھانا, اس کے ٹائم کی حفاظت کرنا. خدا خود کہہ رہا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو, اس کے ٹائم کی حفاظت کرنا, اس کی روحیت کی حفاظت کرنا. لباس ایک یونیفارم نماز کے لیے, نہ کہ جو لباس سے آپ سوئمنگ پول جاؤ, جو لباس سے آپ سمندر جاؤ, جو لباس سے آپ مالز جاؤ, وہی لباس میں آ کر نماز پڑھو. نماز کا ایک یونیفارم, وہ اور بات ہے, مینٹین نہیں ہوتا. یعنی ٹچ میں رہنا چاہیے اسلام کے احکام سے. اسے کہتے ہیں عزم, اسے کہتے ہیں مضبوط ارادے, جو گناہوں کو ترک کروانے کے لیے مدد کرتی ہے. کبھی انسان بیٹھتا ہے, جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کے تخیلات صرف ایک جگہ سیر نہیں کرتے, اس کے تخیلات گناہ کی طرف بھی جاتے ہیں, اس کے تخیلات مکروہات کی طرف بھی جاتے ہیں. سب چیز جب گناہ کا تخیل زیادہ ہونے لگے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اٹھیں یا جگہ بدلیں, وضو کریں, ہو سکے 2 رکعت نماز پڑھیں, سجدہ کریں. اگر نماز نہیں پڑھ سک رہا ہے, سجدہ کریں, بارگاہ الہی میں کانسنٹریٹ کریں. یہ سب گناہ کو چھوڑنے کے. دین اسلام کی فطرت اجتماعی فطرت ہے, یعنی دین اسلام انڈیویجویلٹی کو کبھی زیادہ اہمیت نہیں دیا ہے. جو بھی ہے اجتماع, تاکہ تم اجتماع میں رہو. نماز اجتماعی نماز ہے ہمارے پاس, جماعت ہے ہمارے پاس نماز کی. حج اجتماعی ہے. یہ جتنے پروگرامنگ ہیں سب ہمارے پاس اجتماعی ہیں. تو ہم اجتماع میں زیادہ وقت گزارا کرو. تنہائی میں گزارنا اس وقت اچھا دکھتا ہے جب آپ مطالعہ کرو, اسٹڈی کرو, یا آپ عبادت کرو, خدا سے راز و نیاز کرو. یہ تنہائی میں اچھے دکھتے ہیں. لیکن فکر ہو سکتا ہے, فکر آپ کو تخیلاتی گرفتار کر لیں, ہاسٹیج بنا لیں, اور آپ اس کے دھیرے دھیرے سے گناہ کے انٹینشن ذہن میں لانے کے بعد آپ گناہ کی طرف پریکٹیکلی گامزن ہو جاؤ. پتہ ہے امام نے فرمایا کہ گناہ سوچنا گناہ کا گناہ نہیں ہے. گناہ کے بارے میں سوچنا, کسی کو مرڈر, کسی کا زنا, یہ ذہن میں سوچنا خود گناہ نہیں ہے, لیکن گناہ کے لیے مقدمہ ہے. ایک اس نے راستہ بنا لیا گناہ کرنے کے لیے, اسے کہتے ہیں. انسان اگر اس مرحلے میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہٹا کر جو منفی پہلوات ہیں, جو نیگیٹیوٹی ہے, جو انسان کو نابود کر سکتی ہے, نور کی طرف لے کر آ جائے, تو گویا اس نے جہالت سے نجات پانے کا راستہ پا لیا. ورنہ اتنا آسان نہیں ہے. اور آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں یہ بات کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو یخرجونہم من الظلمات الی النور, اور اولیاء طاغوت من النور الی الظلمات. یعنی 2 پاور ہیں, ایک
پاور شیطانی ہے، ایک پاور رحمانی ہے جو تمہیں کھینچیں گے. کس کی طرف کھینچیں گے؟ گناہوں کی طرف. آخر الزمان کے حالات میں جو امیر المومنین کا جو خطبہ ہے اس میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ کس طریقے سے انسان کی کیفیت ہو جائے گی. ایک نفس کی غلامی کی بنا پر انسان حقیقت انسانیت کو سے غافل ہو جاتا ہے. توجہ کریں. جاہلیت کے آثار بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جاہلیت جو آثار چھوڑتی ہے وہ آثار غیر قابل قبول ہوتے ہیں، اتنے بدترین آثار. جاہلیت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. قلبی نابینائی، یعنی اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے. جیسا کہ ہم نے اس آیت کے اندر تلاوت کیا تھا، لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل ہے لیکن اندھا ہو جاتا ہے دل، اسے سمجھ میں نہیں آتا، خیر اور شر اسے معلوم نہیں ہوتا. مردہ دل ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتی ہے، بے حیائی اس کے اوپر آ جاتی ہے. یعنی سورہ رعد میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، سورہ رعد آیت 19 میں، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے سب برحق ہے، کیا وہ اندھے کے مانند ہے؟ اندھا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں کے ذریعے سے اندھا ہو جائے، دل اندھا ہو جاتا ہے انسان کا کہ وہ جو جانتا ہے اس سے الگ ہوتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب. خدا نے اس طریقے کی اور بھی آیتیں انسان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بیان کیا ہے. مثلا سورہ فاطر میں 19 سے لے کر 22 تک کی جو آیتیں ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. کیا بینائی یعنی اندھے لوگ اور دیکھنے والے لوگ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا سٹیٹس برابر ہے؟ اندھے لوگ مطلب حقیقت کو اپنی نگاہوں کو چھپا لینا، حقیقت سے باطل کو دیکھ کر نظر انداز کر دینا، باطل کو پروٹیسٹ نہیں کرنا، خلاف میں نہیں اٹھنا، باطل کے خلاف کوئی موومنٹ نہیں چلانا. یا وہ لوگ جو باطل کے خلاف ٹھہرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، ولو جان کیوں نہ دینا پڑے، ولو کیجولیٹیز زیادہ ہوں گے، یہ دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ آج کتنا دنیا کے اندر اس طریقے سے مثالیں آپ کے سامنے پائی جاتی ہیں. امام علی فرماتے ہیں، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. دنیا میں بہت ہیں اس طریقے کے کیریکٹرز جو باطل سے اپنی نگاہوں کو موڑ لیتے ہیں، حق کی تائید نہیں کرتے، لیکن حق کی اقامہ کے لیے، حق کی زندگی کے لیے اٹھتا ہے، جاتا ہے، جنگ کرتا ہے، باطل کے نظریوں کو باطل کرتا ہے. دیکھیں آپ کتنی مثالیں ہیں. کیا ضرورت تھی حزب اللہ اور قدس فورس جو ایک عظیم ترین نیروی اسلامی ہے، اسے جا کر دوسرے ملکوں کے اندر دشمنوں سے جنگ کریں؟ کیا وہاں پر صلاحیت نہیں تھی؟ یہ جاتے ہیں تاکہ باطل کو شکست دینے کے لیے. جو امام حسین کا نعرہ ہے، مدینے میں بیٹھ کر باطل کو شکست نہیں دیا جا سکتا. اگر مدینے میں بیٹھ کر صرف اور صرف جنگ کو وہاں پر طرائی کی جائے، 1 سال بعد، امام حسین کی شہادت کے 1 سال بعد مدینے پر حملہ ہوا، حرہ شرقیہ کے نام سے. یہ آپریشن مشہور ہے یزید کا. اصحاب کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی گئی تھی. اصحاب نبی کو لا کر ایک میدان میں چوراہے پہ لا کر، وہ سیل جو گھوڑوں کے اوپر لگائی جاتی ہے، گرم کر کر گھوڑے کے بدن پر لگائی جاتی ہے،
تاکہ نشان ہو جائے کہ یہ گھوڑا ہمارا ہے۔ اس طریقے کی ایک سیل بنائی گئی تھی، مہر بنائی گئی تھی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ یزید کا بندہ ہے، اصحاب کے پیشانی پر لگایا گیا۔ یعنی ذلت آتی ہے۔ اگر آپ جہالت کو باہر کاؤنٹر نہیں کریں گے تو جہالت آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گی۔ یہ اسلام کا نظریہ، اسی لیے گئے، بچانا تھا دین کو، جانیں قربان کی اپنے، ایک ایسی جان قربان کی کہ اپنا نشان تک نہ ملے۔ ایسے بھی ہیں شہداء جو 8 سال کی جنگ میں جو شہید ہوئے اور سیریا میں جو شہید ہوئے، بہت سارے ایسے شہداء ابھی ان کے جنازے ابھی تک نہیں ملے، اگر ملتے ہیں تو نام نہیں معلوم ہے ان کا کون ہے۔ گمنام ہے، شہداء گمنام جسے کہا جاتا ہے۔ آپ ایران میں شہداء کے قبرستانوں میں جا کر دیکھیں، ایک حصہ شہداء کے قبرستان میں تختی لگی ہوتی ہے کہ یہ فلاں شہید ہے، یہ فلاں شہید ہے، لیکن بعض ایسا مقام ہوتا ہے اس قبرستان میں، ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ جا کر دیکھیں گے شہداء کی تصویر نہیں ہے، شہید گمنام، یعنی گمنام معلوم نہیں ہے یہ کون شہید ہے، یہ لیکن شہید ہوا ہے۔ کس لیے جا کر شہید ہوا؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، جاہلیت کو کوٹنے کے لیے، کیونکہ جاہلیت جو ایجنڈا لے کر چلی تھی کہ انسانیت کو کوٹا جائے، انہوں نے جاہلیت کو کوٹنا شروع کر دیا۔ دوسرا راستہ نہیں تھا یہاں پر۔ اگر تم باہر جا کر جاہلیت سے کاؤنٹر نہیں کرو گے، یہ جاہلیت تمہارے پاس آئے گی، تمہارے گھر میں آئے گی، تمہارے لیونگ روم میں آئے گی، تمہارے موبائل کے اندر آئے گی۔ یعنی یہ جاہلیت، وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھے اور آنکھ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک گمراہ ہونے والا اور ایک ہدایت پانے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن و غیر مومن کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اندھا ہے تو ایک دیکھنے والا ہے۔ کیسی زندگی ہے یہ؟ علم کی روشنی میں انسان چلتا ہے۔ اگر اندھیرا ہے وہاں پر چراغ روشن کر دیا جائے، انسان بغیر کوئی وہم کے اپنے مقصد تک پہنچے گا۔ چراغ اگر ہے تو اسے کہتے ہیں علم۔ علم اگر انسان کے پاس ہے، بغیر وہم کے اپنے مقصد تک پہنچے گا، لیکن جاہل وہم کے ساتھ چلے گا۔ اندھیرے میں جب ایک بجلی چلی جاتی ہے کبھی رات کا وقت اور انسان کے پاس ٹارچ نہیں ہے تو وہ کیسے چلے گا؟ اندھوں کی طرح چلے گا، ایک سٹیپ اٹھائے گا۔ پہلے یہاں پر کرسی ہوا کرتی تھی، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، آگے وہاں پر دیوار ہے، مجھے رائٹ میں مڑنا ہے یا لیفٹ کی طرف جانا ہے، یعنی وہم۔ جاہل وہم کی زندگی کرتا ہے، اندھیرے کی زندگی کرتا ہے، ظلمت کی زندگی کرتا ہے۔ لیکن جو صاحبان علم ہوتے ہیں، صاحبان علم صرف علماء نہیں ہیں، پورے اسکالرز، جو جانتے ہیں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، یعنی ان کو کہتے ہیں صاحبان علم، جو تشخیص دے سکتے، جو اچھائی اور برائی کے تمیز کر سکتے، یعنی یہ لوگ جانتے ہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، ظلمات اور نور ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، یہ سب آیتیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ خدا کس چیز کی طرف ہمیں ہدایت کر رہا ہے؟ جہل کے برے آثار میں سے ایک اور اثر، زندگی پست اور بے قیمت ہو جاتی ہے، ویلیو نہیں ہوتی جہل کی زندگی میں۔ آپ دیکھیں آج انسان کی کیا ویلیو ہے؟ انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج انسان جانوروں کے مانند ہے۔ کوئی چیز آزمانی ہوتی ہے تو اس پر آزمائی جاتی ہے۔ یہی ویکسین کے مسائل میں آپ دیکھیں، اگر آپ ڈیپ میں ریسرچ کریں گے، جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی ویکسینز کو بعض تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیا۔ کس لیے دیا؟ تاکہ لوگوں کے اوپر آزمایا جائے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، پس زندگی، اس لیے کہ جہالت۔ افریقہ کے اندر ایسے معادن پائے جاتے ہیں جہاں پر اگر انسان صحیح ہادی وہاں پہنچ جائے
شاید افریقن کنٹریز سے زیادہ امیر دنیا میں کوئی نہ ملے، لیکن انہی معادن کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز، جسے ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، انہوں نے چوری کر لیا۔ ایک مفکر غرب کا یہ کہتا ہے، آج افریقہ کے بعض مملکت کی غربت دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو گندگی کھانے کے بعد انسان کے اندر سے نکلتی ہے، اگر اسی کو دوبارہ وٹامنز میں لا کر افریقنز کو دے دیا جائے تو ان کے اندر کم سے کم طاقت آ جائے گی۔ بعض ملک ہیں افریقہ کے اندر جو اتنا پیچھا کر دیے گئے، انہیں پیچھے رکھ دیا گیا، انہیں صرف غلام بنایا گیا ہمیشہ، یعنی کام ہی ہے یہ۔ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے تاکہ اپنا پیٹ بھرے، ہم لوگ سالم رہیں۔ پر یہی ہے دنیا، ایک جہالت، یعنی کیسی زندگی، ایک ایسی زندگی جو پست۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں نکلنے سے پہلے، امام کے اپنے بیانات میں اگر دیکھیں گے، امام اس زندگی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، پست زندگی۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، یعنی دنیا کیا ہے یہاں پر؟ پستی۔ امام حسین یہ نہیں بولے کہ زمین کے غلام ہیں، یہ گلوب کے غلام ہیں، دنیا پستی دنا دنیا، یعنی امام فرماتے ہیں لوگ پستی کے منزل پر آ چکے، پست ہو چکے، جن کی ویلیو نہیں ہے۔ سورہ حج میں خداوند متعال فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ قرآن فرماتا ہے بعض کو پسترین عمر تک باقی رکھتے تھے تاکہ علم کے بعد کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائے۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے تاکہ علم کے بعد کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائے، یعنی پس کر دینا، نوکر، غلام، سلیو، ایک ہی گھر کے چھت کے نیچے رہتے ہیں، نوکر بھی رہتا ہے، مالک بھی رہتا ہے، مالک علم میں آگے بڑھتا ہے، اس کے بچے علم میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن نوکر خاموش رہتا ہے، اس کا کام وہی ہوتا ہے، جھاڑو، صفائی کرو، کھانا پکاؤ۔ اسے کہتے ہیں بندگی، عبد، عبید الدنیا۔ ہم آگے بڑھیں گے لیکن تمہارے لیے حق نہیں ہے کہ تم آگے بڑھو۔ یعنی نفاق کا جو پروگرامنگ جو نفاق نے کیا ہے وہ اس طریقے سے، ہم جو سبجیکٹ دیں گے تم وہی پڑھو گے، ہم جو کھلائیں گے وہ تم کھاؤ گے، ہم جیسی زندگی تمہیں پروگرامنگ کر دیں گے اسی زندگی کے اوپر تمہیں چلنا ہوگا۔ اور آثار میں سے بدترین آثار جہل کے ذریعے سے انسان کو شکست ہوئی ہمیشہ، یہ تجربہ ہے۔ یہ کہیں پر بھی آپ نہیں دیکھ سکتے کہ جہل نے کسی کو کامیاب کر دیا، جہل ہمیشہ شکست۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیں اللہ صاحبان ایمان کو کیسے کامیابی دیتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں، یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو ذرا جنگ کی طرف رغبت دلاؤ، جہاد پر آمادہ کرو، انہیں آمادہ کرو تاکہ وہ جہاد کی طرف جائیں۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، انہیں باقاعدہ انہیں مضبوط کرو۔ اگر ان میں سے 20 بھی ہوں گے تو یہ 20 100 پر بھاری ہو جائیں گے، یعنی پروگرامنگ کے ماتحت۔ اگر پروگرامنگ نہیں ہے ہزاروں کا لشکر بھی ہار جاتا ہے، پروگرامنگ۔ امام حسین جو کربلا کی طرف گئے تھے پروگرامنگ کے ساتھ گئے تھے، ہار اور جیت کے لیے نہیں گئے تھے کہ میں یزید کو ختم کر دوں گا، نہیں، میں ایک ایسا کام کروں گا جو اہداف ہوں گے میرے، ان اہداف کو میں لوگوں کے درمیان زندہ کروں گا، اور خود بخود قیامت تک کے لیے یہ اکثریت کی جو لشکر ہوتے ہیں یہ خود بخود شکست پاتے رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ امام حسین کا قیام میں اور بڑے لیڈرز کے جنگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بڑے لیڈرز جو دنیا کے اندر حکومت کرتے ہیں، یہ جو جنگ کرتے ہیں اپنے ٹرم کے لیے، اپنے مفاد کے لیے،
سیلف انٹرسٹ کے لیے تاکہ حکومت باقی رہے، لیکن امام حسین کی جنگ انسان کے لیے، خود انسان کو بیدار کرنے کے لیے، انسان کی ارزشوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ خدا کہہ رہا ہے اگر تم ایمان کے ساتھ جا کر لڑو گے، اگر 20 رہو گے تو تمہیں 20 کو میں 100 پر بھاری کر دوں گا۔ یہ کہاں ایسا فلسفہ ہے؟ اسی لیے ہمارے پاس کبھی بھی کوانٹٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوالٹی ہے۔ کربلا میں کوالٹی تھی، ہر کوئی ایک فضیلت کا مالک تھا۔ اہل البیت، ان کے اصحاب، ان کی بصیرت، ان کی وفاداری، ان کا ایثار، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک طرف ظلمت اور دوسری طرف نور، اور دونوں کے درمیان کمبیکٹ ہو رہا تھا اور حق آگے بڑھ رہا تھا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر صاحبان ایمان میں سے 100 لوگ ہوں گے استقامت کے منزل پر، تو میں ان کو 1000 پر غالب کر دوں گا، یعنی 1000 مغلوب ہو جائیں گے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ کون ہے، ہمارے پاس ایک ہی ملک ہے، ایران ہے، اور وہ اکیلا ہے۔ نہیں، اکیلے رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کا قانون یہاں پہ وضع ہو رہا ہے، اللہ کا قانون امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ 40-42 سال ہو چکے، آج کس کی ہمت ہے کہ نظام اسلامی کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھیں؟ یہ دیکھیں آپ، یہ زندہ موجودہ ہے۔ یہ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوتی ان باتوں سے؟ آج آپ کا ایک نظام جو ولایت کا نظام ہے، جو متمسک ہے کربلا کے شہادتوں سے، کربلا کے نظام سے، غدیر کے نظام سے جو متمسک ہے، کیا یہ نظام دنیا کے اوپر، دنیا کی اکثریت، ان کا کثیر دولت ان کی، کثیر اسلحہ، ہر چیز کے باوجود، ہر ٹیکنالوجی کے باوجود آج ہم سربلندی کے ساتھ زندگی کرتے ہیں؟ کیا یہ افتخار کی بات نہیں ہے؟ کیا شہادت ہمارے لیے افتخار نہیں ہے؟ جس وقت امریکہ نے کہا کہ ہم قاسم سلیمانی کو ڈھونڈ رہے ہیں ختم کرنے کے لیے، اور سینکشن ہو چکا تھا ان کے کانگریس کے اندر کہ قاسم سلیمانی کو ختم کرنا ہے، اور یہ بات نیوز پیپرز میں آ گئی، تو قاسم سلیمانی فوراً اپنے تقریر میں فرماتے ہیں میں جس چیز کے تلاش میں ہوں، امریکہ وہ چیز میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اتفاق سے میں اس شہادت کے تلاش میں ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی پیغام مل سکتا ہے درسگاہ عاشورہ سے؟ ایک جہالت جو نور کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن نور اس خون کے ذریعے سے جہالت کو ختم کر رہا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ کربلا کا میدان خون کا شمشیر پر کامیاب ہونے کا میدان، یعنی خون کامیاب ہوا۔ یہاں پر دنیا کی دولت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جتنا زمانہ ظہور کی طرف جائے گا، اتنا ظہور کے انتظار کرنے والوں کے اندر کیپیبلٹیز زیادہ ہوں گے۔ ترقی، علم، یہ سب ہوگا، یہ میراث ہوگی امام کے ظہور کے طلبگاروں میں، ورنہ جہالت ظہور کو نہیں بلا سکتی۔ جہالت کے عالم میں ہم امام کو نہیں بلا سکتے، اس لیے کہ امام کو بلانے کے لیے یہ کوالٹیز چاہیے، علم چاہیے، تقوی چاہیے، حلم چاہیے، غیرت چاہیے، بصیرت چاہیے، عفت چاہیے، حیا چاہیے، ورنہ نہیں بلا سکتے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا الفم من الذین کفروا، یعنی جو اہل کفر ہیں، جو اہل جہل ہیں، ان کے اوپر غالب لا دے گا، غالب کر دے گا۔ کس کو غالب کر دے گا؟ اہل ایمان کو غالب کر دے گا۔ تو اس کا راستہ کہاں سے مل سکتا ہے ہمیں؟ یہیں سے مل سکتا ہے۔ یہ جہالت دیکھیں، آخر جہالت ہے کیا چیز؟ بھائی پرانی جہالت میں کیا کیا چیزیں تھیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے صفات جہالت کے ہیں، جو میں آپ کو ایک بریف تیزی کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ نہیں خطبہ میں نہیں پڑھوں گا،
آپ لوگ خطبہ جا کر خود ریفر کریں، امیر المومنین کا خطبہ نمبر 2 اور خطبہ نمبر 95، ایک رسول اللہ کا خطبہ ہے، اگر وقت ہوگا تو اس کو بھی میں بیان کروں گا، جو جاہلیت اولیٰ، اتفاق سے جو چیزیں جاہلیت اولیٰ میں تھی، فرسٹ جاہلیت میں تھی، آج بھی وہی چیزیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ آج کی جاہلیت ماڈرنائزیشن جس کے اندر ہے، ماڈرنائزیشن یعنی مجدداً ڈیولپ کی گئی، مجدداً ایک نیا روپ دے کر، ایک نیا غلاف پہنا کر، ایک نیا نام دے کر، ورنہ جاہلیت وہی ہے۔ ہر رسول جس کے لیے ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ امام علی اس خطبے میں جو 95 خطبہ ہے، اس میں امام فرماتے ہیں خدا نے پیغمبر کو اس وقت بھیجا جس وقت یہ چیزیں موجود تھیں۔ وہ آپ کامل خطبہ آپ لوگ خود جا کر ریفر کریں، میں اس کے تھوڑے بہت نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو اس وقت تھی وہ تھی حیرت اور الجھن۔ فتنوں میں پڑے ہوئے تھے لوگ، حیرت اور الجھن، حیرت زدہ تھے، الجھنوں میں تھے، انہیں سمجھ میں نہیں آتے تھے راستے۔ یہ جس کے زندگی میں ہدف نہ ہو، گول نہ ہو، وہ حیرت میں رہتا ہے، میں کیا کروں، کیسے کروں، کہاں سے جاؤں، کیسے جاؤں، کس طریقے سے کام شروع کروں، گول نہیں ہے اس کے پاس، ہدف نہیں ہے۔ ہوا و ہوس ان کے اوپر حاکم تھی، خواہشات نفسانی کو یہ لوگ زیادہ پریفر کرتے تھے۔ یعنی بھوک مٹانا ہے، بھوک کتنی کوانٹٹی میں مٹ سکتی ہے، اس سے زیادہ یہ لوگ حریص تھے اس کے۔ ابو سفیان 4 دوستوں کے درمیان دعوت کے لیے کئی اونٹ کاٹ دیتا ہے، حریص، حرص دنیا۔ اس دور میں ایک ابو سفیان تھا، ایک ابو جہل تھا، ایک ابو لہب تھا۔ آج قدم قدم پر آپ کو ابو سفیان ملیں گے، قدم قدم پر آپ کو ابو جہل ملیں گے، قدم قدم پر آپ کو ابو لہب ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے۔ لغزشوں میں گرفتار تھی جاہلیت، یعنی ہیومن ایررز زیادہ تھے ان کے پاس، کوئی پکے یا یوں کہا جائے کہ ایک استدلالی امور ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ جاہلیت کی نادانی کی وجہ سے یہ خوار بنے ہوئے تھے۔ اینشنٹ پیریڈ جو مشہور ہیں تاریخ میں پڑھائے جاتے کہ کس طریقے سے بڑے ظالم حملہ کرتے تھے چھوٹے قبائل پر، مردوں کو مارتے تھے، عورتوں کو اور بچوں کو اٹھا کر لے کر جاتے تھے۔ بڑی ذلت کی زندگی گزارنا اس کو کہتے ہیں، جو قرآن اشارہ کرتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جس وقت تمہارے مردوں کو قتل کیا جاتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، یہ تمہارے لیے ایک عظیم بلا تھی۔ یہ اور جو کریں آپ لوگ، یہ جاہلیت کے ہتھیار جو انہیں بلاؤں میں گرفتار کر چکی تھی، یہ خلاصہ تھا یہ، جس میں آپ نے فرمایا کہ پیغمبر نے 2 چیزوں کے ذریعے سے ان کی اصلاح فرمائی، ایک خیر خواہی، دوسرا ایک رہنمائی، نصیحت۔ ایسے ہی نہیں لا سکتے، عام عوام کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے ڈرا کر نہیں لایا جا سکتا۔ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ عذاب یعنی بڑے عذاب کی انہیں بشارت دو، یہ ان لوگوں کے لیے جو لجاجت برتتے ہیں، یعنی جو قوم میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، جو انسانیت میں زمین پر فساد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ لیکن آرڈنری لوگ جو آلریڈی گرفتار ہیں مشکلات کے، پیغمبر انہیں نصیحت اور خیر خواہی، ویل وشر بنے ہوئے تھے پیغمبر۔ ویل وشر، امام ویل وشر ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ امام کے دعاؤں میں سے جو دعا ہے وہ اس ذیل میں، شیخ مفید غالباً وہ سامرا میں تھے اور سرداب میں جا رہے تھے، لیکن سرداب میں سے گریہ کی آوازیں آ رہی تھی، دعاؤں کی آوازیں آ رہی تھی۔
شیخ مفید وہیں پر بیٹھ گئے، یا شیخ مفید یا کسی اور عالم بزرگوار کا واقعہ ہی ہے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ امام زمانہ مناجات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ امام دعا کرتے ہیں، کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں، نماز میں، سجدے میں، نماز شب میں شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حتیٰ امام خدا سے دعا کرتا ہے کہ خدا سے کہتا ہے خدایا ہمارے جو جائز حقوق ہیں ان کے ذریعے سے ان کے مشکلات کو حل فرما، ہومز کے ذریعے سے، مالی حقوق جو اماموں کے ہیں۔ اتنا ویل وشر ہوتا ہے امام، بہت زیادہ، یعنی امام وقت سے پہلے دوسروں کا حق نکال لیتا ہے۔ امام علی مسجد تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد کسی کو دے دیا گھوڑا تاکہ وہ جا کر اسٹیبل میں باندھ دیں گھوڑے کو۔ امام گئے، نماز پڑھ کر آئے، اور جب آئے گھوڑے کے پاس اپنے تو دیکھا کہ زین نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے اوپر زین نہیں ہے۔ امام اپنے غلام یا امام کے پاس جو شخص رہتا ہے اس کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں 2 دینار 2 درہم دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جاؤ بازار سے زین خرید کر لے آؤ۔ وہ شخص گیا بازار سے زین خریدا، زین خریدنے کے بعد لے کر آیا، امام کو دیا۔ امام نے فرمایا کہ یہ تو میری ہی زین نہیں ہے، زین جو گھوڑے پر رکھی جاتی ہے وہ میری ہے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ شخص زین پسند آ گئی، لے جا کر بازار میں بیچ دیا، 2 درہم اس کو مل گئے۔ لیکن جب وہ واپس آیا یا زین واپس آئی تو امام نے فرمایا کہ یہ 2 درہم جو جسے میں نے زین کے لیے خریدنے کے لیے دیا تھا، یہ اصل 2 درہم اس کے لیے رکھا تھا میں۔ یعنی حلال طریقے سے امام پیسہ دینا چاہتا تھا، لیکن وہ شخص حرام طریقے سے کما لیا تھا وہی 2 درہم۔ یعنی ویل وشر ہوتا ہے امام، امام خیر خواہ ہوتا ہے۔ امام کے اور ایک خطبے میں جو خطبہ نمبر 2 ہے، اس میں مختلف صفات جاہلیت کے امام نے بیان فرمائے۔ لوگ فتنوں میں گرفتار ہوں گے، ان کے دین کے اصول پارا ہو جائیں گے، دین کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جس سے دین زندگی ہوتی ہے، دینی زندگی ہوتی ہے۔ ایمان و یقین کے ستون خراب ہو جائیں گے، لوگوں کے امور بکھیرے جائیں گے، پھیل جائیں گے، کولیپس ہونے لگیں گے، پناہ گاہ نہیں ہوگی، اور ان کے چراغ بے نور چراغ ہوں گے۔ ایسی چند علامتیں صفات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں امام کہ خدائے رحمان کی معصیت ہوگی اور شیطان کی اطاعت ہوگی۔ یہ وہ دور ہوگا، یعنی پوری ارزشیں بدل جائے گی۔ خدائے رحمان کی معصیت، شیطان کی اطاعت، ان کے ایمان کے کوئی ناصر نہیں ہوں گے، ستون ویران ہو جائیں گے، شاہراہیں کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ شیطان کی اطاعت کریں گے، شیطان کے چشموں سے سیراب ہوں گے۔ آج انہیں ان کی روحانی بھوک جسے کہا جاتا ہے، شہوات کو کن راستوں سے آج دنیا حاصل کرتی ہے، بالکل معیوب جانے بغیر۔ یہ اس وقت کا نتیجہ ہوگا جس وقت سکالرز اپنا منہ بند کر لیں گے، ختم ہو جائے گا امر بالمعروف، ختم ہو جائے گا نہی عن المنکر، ختم ہو جائے گا۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ ان کے منہ بند ہو جائیں گے، اور جاہل کا کیا عالم ہوگا؟ جاہل کی عزت بڑھ جائے گی، جاہل کو ہز ایکسیلنسی کہا جائے گا، ہانریبل کہا جائے گا، ہز ہائنس ہو، ہز ہولینس ہو، اور جتنے ہز ہیں یہ خطابات جاہل کو دینا شروع کر دیں گے لوگ۔ پتہ چلا کہ جاہل حاکم ہو گیا۔ کس کا حاکم ہو گیا؟ جاہل مومنین کا حاکم ہو گیا، مسجدوں کا حاکم ہو گیا، ریلیجیس سینٹرز کا حاکم ہو گیا، ورشپ پلیسز کا حاکم ہوا۔ کون حاکم ہوا؟ جاہل حاکم ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا جاہل حاکم ہوا، مسجد النبی کا جاہل حاکم ہو گیا۔ یعنی ایک یزید تخت پر جب آ جاتا ہے تو یہ حکومت صرف اور صرف کمیونسٹوں کی حکومت نہیں ہے، کمیونسٹوں پر حکومت نہیں ہے، یہ سارے بلاد اسلامی کی حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ ویلیوز ختم ہو گئے، پھر یہاں پر اس کی کوئی ارزش نہیں کی جاتی، یہاں پہ اس کی کوئی ارزش حفظ نہیں ہوتی۔ ماڈرن جاہلیت اس دور سے اپ گریڈڈ ورژن میں ہوگی۔ ماڈرن جاہلیت
کوئی معمولی نہیں ہے۔ آج کے دور میں، آج کے دور کی ساری پلاننگ دنیا کی کون کر رہا ہے؟ کیا ولی معصوم؟ دشمن۔ آج تمہارے کھانے کا نظام، سیاسی نظام، فرہنگی نظام، اقتصادی نظام، تعلیمی نظام، یہ سارے کے سارے دشمن کے ہاتھ میں آج۔ تمہارا سیلیبس دشمن لکھتا ہے، تمہارا اور ہمارا بچہ کیا پڑھے گا اسکول میں دشمن لکھتا ہے، کون سے سبجیکٹس اسے دینا چاہیے کون سے نہیں دینا چاہیے دشمن طے کرے گا۔ میں پچھلے عشروں میں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ سے گفتگو کیا تھا، لیکن ایک خط یہاں پر نکل رہی ہے، ایک حصہ یہاں پر بیان کرنا ہے اس کا۔ دین ستیزی، یعنی دشمن پورا مکر دنیا میں اس کا جال بچھا دے گا۔ آج دنیا دیکھیں آپ، سیکیورڈ نہیں ہے، امنیت نہیں ہے، نہ عزت کی امنیت ہے، نہ تعلیم کی امنیت ہے، نہ انسان کی امنیت ہے، یعنی سارے کا سارا پلاننگ، استکباری نظام کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ نظام ہر جگہ پر آ جائے، اس کی اتباع ہو، اس کے اوپر لوگ عمل کریں، تو کون چھڑا سکتا ہے اس نظام سے تمہیں؟ حجت خدا ہی چھڑا سکتا ہے۔ قرآن و اطرت، اسی لیے پیغمبر دے گئے تھے یہ، میں تمہارے درمیان دو گران بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میری اطرت ہے، اس کو تھامے رہنا تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ، جہالت کی زندگی نہ کرو۔ اس سے ہٹ کر کون ہے جو ہمیں نجات کی طرف دعوت دے سکتے ہیں؟ اس کے ہٹ کر کون ہے جو ہماری دنیاوی پیاس کو بجھا سکتے ہیں؟ کون بجھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دشمن، یعنی نظام سیاست، نظام فرہنگ، نظام اقتصاد، نظام تعلیم، اسے جو سب سے زیادہ جو سپورٹیو باڈی تھی وہ تھی جنگ نرم جو وجود میں آئی۔ اگر صدر اسلام خلافت کے ادوار میں دیکھا جائے، ظاہراً خلافت الہیہ امام علی کے ہاتھ میں تھی، لیکن دو چیز حکومت شام کے پاس تھی، ایک میڈیا اور دوسرا اقتصادی نظام۔ امام علی کے پاس حکومت تھی، لیکن میڈیا کس کے پاس تھی؟ ظاہراً امیر شام کے پاس تھی۔ امام علی کی میڈیا کون تھی؟ حق کی میڈیا کون تھی؟ بہت کم۔ ایک مثال نمونے کے طور پر، ایک مثال خود حضرت ابوذر ایک میڈیا کا کام کر رہے تھے، اسٹریٹ فارورڈ، دشمنوں کے دربار میں جانا، ان کے اقتصادی حالات کو بیان کرنا، اس کے اوپر نکتہ چینی کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، جس سے نظام طاغوت تنگ آ چکا تھا۔ یہ لوگ پیسہ خرچتے تھے، یہ لوگ منہ بند کرنے کے لیے، کیوں نہیں اور ابوذر جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ بہت سارے لوگ خاموش رہنے کا پیسہ لیتے تھے، جسے اس دور میں حق کے سکوت کہا جاتا تھا۔ حق کے سکوت یعنی خاموشی کا پیسہ۔ پیسے دیے جاتے ہیں، ہمیشہ پیسے دیے جاتے ہیں، بھائی یہ کام کریں آپ، یہ پیسہ اس کا پیسہ ہے، یہ کام، یہ حق و زحمت ہے آپ کا، یہ آپ نے جو کام کیا اس کا پیسہ ہے، یہ فلاں کا پیسہ ہے۔ ایک پیسہ اور جاتا تھا، وہ ہے حق کے سکوت، یعنی خاموش۔ بھائی آپ بہت بڑے مومن ہیں آپ، لیکن آپ نہ علی کی تائید کریں گے اور سامنے معاویہ کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، اسے کہتے ہیں حق کے سکوت، جس کے بارے میں ہم نے اس آیت میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان کے دل، ان کے آنکھ اور کان سب پر مہر لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں حقیقت، لیکن ڈینائی کر دیتے ہیں کہ نہیں معلوم، مجھے تھا ہی نہیں۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام جب خلافت کا مسئلہ آیا تھا، گرما گرمی تھی، تو ایک صحابی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ تم تو غدیر میں تھے، بتاؤ لوگوں کو کہ کیا ہوا۔ یعنی حق کے سکوت لے چکا تھا وہ، میرے خیال سے۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، میں کافی بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ذہن میں نہیں ہے کیا ہوا تھا غدیر میں، مجھے یاد نہیں ہے۔ امام سے کہہ رہا تھا
امام فرما رہے ہیں کہ بتا کیا ہوا غدیر میں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ اگنور کیا، کہا کہ نہیں معلوم مجھے، میرا ذہن خراب ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بھول چکا ہوں۔ امام نے فوراً بدوا کر دی اس کو۔ امام نے کہا کہ ان کنت کاذبا ضربک اللہ بیضاء، اگر تو جھوٹا ہے خدا تیرے اوپر بیضا کی بیماری مارے، لا تواری الامامہ، ایسی بیماری مارے، یعنی سفیدی کہ امامے سے چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپ سکے۔ دیکھیں امام کس چیز کی طرف اشارہ کر، حقائق کو کتمان کرنے۔ فوراً لوگوں نے دیکھا کہ اسے سفیدی کی بیماری آ گئی، وہ امامے کو آگے کی طرف کھینچتا تھا چھپانے کے لیے، لیکن یہ بڑھتی چلے گی، بدن میں ہی ہے، نفوذ کرتی چلی گئی۔ میڈیا، ظالم کے پاس میڈیا تھا پرانے جو دور میں، بالخصوص جس وقت انسان کے پاس بادشاہی حکومت کا دور تھا۔ زیادہ تر بادشاہی جو حکومتیں ہوتے ہیں ابھی بھی، آل سعود، انقلاب ایران سے پہلے شاہ کی حکومت کا ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس حکومت میں یہ لوگ معمولاً بادشاہی لوگ، ان کے جو اطرافی لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ کرپٹڈ ہوتے ہیں لوگ، ظلم، فساد مالی، فساد فرنگی، بادشاہ سے زیادہ یہ لوگ، بادشاہ سے بھی زیادہ یہ لوگ عیش کرتے ہیں، یعنی یہ ماحول ہوا کرتا ہے کنگڈمز کا، بھی ہے یہ۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے جب ان کی شخصیت خرد ہوتی تھی باہر کے میڈیا میں، اندر کی میڈیا تو نہیں لکھ سکتی ان کے خلاف، باہر کی میڈیا یعنی پڑوس کی میڈیا، جیسا شاہی نظام تھا ایران کے اندر، پڑوس کی میڈیا یعنی ہندوستان، عراق، ٹرکی یا دوسرے ممالک، جب ان کے کوئی آدمی کے خلاف لکھتے تھے، ان کی حیثیت لوگوں کے درمیان پائمال ہوتی تھی، تو یہ لوگ BBC کو ایک اچھا خاصا فنڈ دیتے تھے۔ کس لیے دیتے تھے؟ تاکہ یہ ہماری حمایت میں ڈاکیومنٹری بنائے۔ جب ڈاکیومنٹری بنے گی، لوگوں تک پہنچے گی ڈاکیومنٹری، تو ان کے دھبے جو کالے کرتوت ہیں وہ چھپا دیے جائیں گے۔ یعنی یہ استعمال کرنا میڈیا کو، جو دربار شام کا ایک آسان ترین آلہ تھا، یہ لوگوں کو خریدتے تھے، راویوں کو خریدتے تھے، کہتے تھے کہ علی کے خلاف یہ حدیث کو، علی کے خلاف تفسیر کیا جائے، شرح کیا جائے۔ ایک حدیث لے لی علم کے بارے میں، علم و ایثار کے بارے میں، کہا کہ اس حدیث کو یا اس آیت کو علی کے فیور میں نہیں، ابن ملجم کے فیور میں قرار دے۔ یعنی اس طریقے سے باطل چہرے کو حق کر کر دکھانا دنیا کے سامنے، یہ میڈیا کا کام تھا۔ یہ حق کے سکوت لینے والے خاموش ہو گئے تھے، اسکالرز خاموش تھے۔ اگر اسکالرز بول کر رہتے تو اتنی بربادی اسلام کے اندر نہ ہوتی۔ کیوں سب خاموش بیٹھ گئے؟ اپنی جان کی فکر، اپنی مال کی فکر، اپنی زندگی کی فکر، خاموش بیٹھ جاتا ہے انسان۔ آج کتنے ایسے ہیں، بولنے والے کم ہیں، آج بڑے بڑے اسکالرز خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم بول کر کیا کریں گے، کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہم بتائیں گے کسی کو، کون ہماری سننے والا ہے، ہمارا آرٹیکل کون پڑھنے والا ہے؟ اتنے زیادہ آج آرٹیکلز کی بمبارڈمنٹ ہے، اتنا زیادہ آج نیوزوں کی بمبارڈمنٹ ہے کہ ہمارا آرٹیکل کون پڑھے گا، ہماری بات کون سنے گا۔ اگر یہی بات امام خمینی بھی سوچ کر رہ جاتے، آج ایران میں بھی انقلاب نہ آتا۔ یعنی امام خمینی جو عمل کرتے ہیں وہ تعلیمات اہل البیت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ مجھے اس نہضت کے اندر کون سپورٹ کرے گا، اٹھ گئے۔ اسے بولتے کربلائی شخصیت، کربلائی کردار۔ امام حسین نے نہیں دیکھا کہ کون سپورٹ کرے گا۔ جب بھی کوئی جنگ کو جاتا ہے تو سپورٹ ہوتا ہے اسے، اس کے لیے شہر کے اندر راستے صاف کیے جاتے ہیں، جنگ پہ جانے والوں کے لیے اس کا استقبال ہوتا ہے، پھول پہنایا جاتا ہے اس کے ساتھ، جیسا ہماری زبان میں، انگریزی زبان میں کہتے ہیں چیر کرنا، چیر کیا جاتا ہے۔ امام حسین کو تو کسی نے سپورٹ نہیں کیا، بلکہ امام حسین کے قیام کے خلاف بولنے لگے لوگ۔
کہ جانے کی ضرورت کیا ہے، آپ یمن چلے جائیں، آپ مدینے میں بیٹھ جائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نہضت میں سوائے برے خبروں کے خوش نہیں ملتی۔ امام حسین مکے کے سفر کے بعد جو کربلا کی طرف جا رہے تھے، اس سارے کے سارے سفر میں ایک خوشخبری دینے والا نہیں آیا امام کو۔ جتنی خبریں ملی مصیبت والی خبریں تھیں۔ مسلم کی شہادت، قیس ابن مسحر کی شہادت، مسلم کے بچوں کا گم ہو جانا، لشکروں کا آنا، کوفے کے حالات کا بگڑنا، جتنا بھی کہا گیا تھا امام حسین کو، سب یعنی کمر کو توڑنے والی باتیں تھیں، بیڈ نیوز۔ کیونکہ انسان کے سامنے جتنا بیڈ نیوز دیتے رہیں گے، انسان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ امام حسین یہ نہیں دیکھتے کہ اتنے نامناسب اخبار آ چکے ہیں، میں کیا کروں، ریویو کروں اپنے قیام میں، یا مصلحتاً اس کو میں پوسٹ پون کروں۔ امام حسین یہ نہیں سوچتے۔ وہ تو امام حسین، ان کی نہضت سے آج لوگ اٹھتے ہیں۔ امام خمینی نے نہیں سوچا اس چیز کو۔ شاہ کے پاس اسلحہ ہے، شاہ کے پاس لوگ ہیں، 2500 سالہ حکومت، دنیا کی دولت۔ ابھی پڑھیں آپ شاہ کی حکومت کے بارے میں، دنیا کی ہر چیز تھی سوائے عزت کے۔ امام خمینی یہ نہیں سوچتے کہ کوئی میرا سپورٹ کرے گا، پبلک کیا میرے سپورٹ میں آئے گی، کیا مجھے وہاں سے سپورٹ، علماء کا سپورٹ ملے گا، حوض علم قم کتنا سپورٹ کرے گا، حوض علم نجف کتنا سپورٹ کرے گا، کچھ نہیں سوچا۔ امام حسین کے راستے پر چلنے والے کی نگاہ کسی جگہ نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو صرف کربلا پر ہوتی ہے۔ امام خمینی کی نگاہ کربلا پر تھی، اسی لیے کامیاب ہوئے، اٹھ گئے۔ آج ایک اکیلے خمینی تھے، زینبی کردار کو اپنایا تھا، آج ساری دنیا میں اہل ایمان کے گھروں کے اندر ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اندر خمینی کی تصویر ہے۔ حضرت زینب کا کردار نبھایا تھا۔ حضرت زینب جب گئی تھی اسیر ہو کر، یہ نہیں سوچی تھی کہ مجھے کوفے کی عورتیں سپورٹ کریں گی، مجھے شام کی عورتیں سپورٹ کریں گی، مجھے فلاں کی عورتیں سپورٹ کریں گی، مجھے سمپتی ملے گی، میں رسول کی نوازی نہیں، اکیلی تھی۔ جب شام میں داخل ہوئی تھی، زینب اسیر تھی، لیکن قیام اللہ کے لیے تھا، للہ تھا۔ آج اسی شام میں زینب کے سپاہی بھرے ہوئے، دنیا نے چاہا کہ ان کے روزے کو ختم کر دیں۔ یہ ایک سائن تھی مقاومت کا۔ یہ حضرت زینب کا جو روزہ ہے، حضرت زینب کا جو مرقد مطہر ہے جو دمشق میں، یہ سائن ہے مقاومت کی۔ اس سائن کو ختم کرنا چاہا، دنیا ختم ہو گئی۔ حکم دینے والے وائٹ ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے، ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے، لیکن آج نہضت زینبی باقی ہے، باقی رہتا ہے انسان۔ حضرت قاسم کی زندگی دیکھیں آپ، حضرت قاسم یہ نہیں دیکھتے کہ میں کم سن ہوں، میری عمر 13 سال کی ہے، اہداف بلند تھے۔ شب عاشور جب اصحاب کے ساتھ امام حسین تشریف فرما تھے، اس میں حضرت قاسم بھی تھے۔ امام حسین خبر دیتے ہیں کہ کل تم سب شہید ہو جاؤ گے، تمہیں پائمال کر دیا جائے گا۔ ہر ایک نے عہد کیا امام سے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹھہریں گے۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے ایک چاند جیسا ایک بچہ خیمے کے کونے سے اٹھا، ابا عبداللہ کے سامنے آ کر زانوں کے بل بیٹھ گیا، کہنے لگا چچا جان کیا ان شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ امام نے فوراً پوچھا قاسم تمہاری نگاہ میں شہادت کیسی ہے؟ قاسم نے ایک خواہشانہ ایک سانس لی اور کہا کہ احلا من الاسال، شہادت کے شوق کی سانس تھی۔ کہا کہ امو جان شہادت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا ہدف ہے اس
کم سن بچے کا جو 3 سال کی عمر تھی تو یتیم ہو گیا تھا، درسگاہ ابا عبداللہ سے اس نے اپنے آپ کو بنایا قاسم ابن الحسن۔ امام نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ جب دوسرا دن آیا، امام کے پاس آ گئے، امو جان مجھے جانے کی اجازت دی۔ امام اجازت نہیں دیتے، اصرار کیا۔ امام کے پیروں کو چومنے لگے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام اپنے بھتیجے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے۔ تم جانا چاہتے ہو؟ امو جان مجھے جانے کی اجازت دے۔ اپنے بھائی کے امامے سے اپنے بھتیجے کا سر سنوارا، اللہ اللہ، پھر ٹھہرا کر ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھا کہ اب یہ چہرہ مجھے نظر نہیں آئے گا۔ اب قاسم میدان کی طرف چلے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیموں کی طرف سے اس دن میں چاند نظر آ رہا تھا، میدان کی طرف تیزی سے آ رہے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی۔ راوی کہتا ہے کتنی جلدی تھی اس بچے کو، میں نے دیکھا کہ اس کے پیر کے نالین کا بند کھلا ہوا تھا، اس کے سینے پر اس کا سینہ، سفیدی سینہ نظر آ رہی تھی۔ آیا ایک ظالم کہتا ہے کہ میں اس بچے کے مقابل میں جاؤں گا، تلوار نکالا۔ اب آیا میدان میں، حسن کے جگر گوشے کے سامنے اللہ اللہ حملے شروع ہو گئے۔ پیچھے سے کوئی آیا، سر قاسم پر حملہ کیا، بچہ سنبھل نہ سکا، یتیم قاسم زمین پر آیا، آواز دی امو جان میرا آخری سلام۔ حسین اٹھے، مقتل کی طرف چلے، اپنے بیان سے تلوار کو نکالی۔ جب آگے بڑھے، وہ ظالم قتل کرنے کے لیے سامنے تھا، فوراً ابا عبداللہ نے حملہ کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ بس وقت وہ آیا کہ قاسم کا جنازہ اسی اثنا میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے حسین بیٹھ گئے، کہنے لگے اے میرے بھائی کی نشانی، تیرے چچا کو معاف کر دینا۔ اس وقت پہنچا جس وقت تیری روح پرواز ہو چکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، پروردگارہ دشمنان اسلام کو نابود فرما، آل سعود، آل نہیان، آل خلیفہ، ان جتنے آل ہیں پروردگار ان کا خاتمہ فرما، مکے اور مدینے کو آل سعود کے نجس پنجوں سے آزاد فرما، پروردگارہ علماء اعلام مراجع تقلید بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طول عمر عطا فرما، امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔